ہم یہاں پر آئے ہیں ایک کسان کی بات کرنے کے لیے، ایک مزدور کی بات کرنے کے لیے، ایک طالب علم کی بات کرنے کے لیے، ایک یتیم اور بیوہ کے دکھوں کو بانٹنے کے لیے۔ کہا کہ حکمرانوں کا کام ہوتا ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کا، جو کمزور طبقے ہیں، ان کا خیال کیا جائے۔ اسی لیے مجھے فخر ہے کہ میں ایک ایسی پارٹی کا کارکن ہوں جس کے لیڈر نے حکومت میں آنے کے بعد نہیں، جس نے زندگی میں اپنی بیواؤں اور یتیموں کی شوکت خانم کے ذریعے، نمل یونیورسٹی کے ذریعے، عمران خان فاؤنڈیشن کے ذریعے خدمت کی ہے کہ شاید کسی اور پاکستانی نے نہ کی ہو۔ مجھے بتائیں کہ پہلا کووڈ کا حملہ ہوا مارچ 2019 اور اب تیسرا اٹیک کووڈ کا وہ ہوا ہے۔ ان بٹوین جو آپ کو سپیس ملی، وقت ملا، اس کے اوپر آپ نے کیا کیا؟ کورونا میں حکومت پاکستان نے جو کام کیا، اسپیکر صاحب، اس کی گواہی لیری سمرز، امریکہ کا فارمر فائنانس منسٹر، براک اوباما کا چیف اکنامک ایڈوائزر، کہتا ہے کہ اگر امریکہ نے پاکستان کی طرح کورونا کا مقابلہ کیا ہوتا تو کھربوں ڈالر بچاتا امریکہ۔ بل گیٹس، دنیا کا کامیاب ترین بزنس مین، یہ کہتا ہے کہ پاکستان سے سیکھنا چاہیے، بھارت ناکام ہو گیا، پاکستان کامیاب ہوا اس دفاع کے اندر۔ عالمی صحت کا ادارہ، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، ورلڈ اکنامک فورم کہتا ہے 7 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے کورونا آنے کے بعد اپنی معیشت میں ایسے اقدامات کیے جو دنیا کے لیے مثال ہیں اور دنیا سیکھ سکتی ہے ان سے، اور پاکستان اس میں سے ایک ہے۔ یہ پاکستانی قوم نے کر کے دکھایا ہے، یہ پوری قوم کا ایفرٹ تھا اور ہر پاکستانی کو فخر ہونا چاہیے اس کے اوپر۔ جناب اسپیکر، 2018 میں صحت پہ ہم نے 28 ارب خرچ کیے فیڈرل لیول پہ۔ نواز شریف کے دور میں کس طرح ادویات اور علاج مفت سرکاری اسپتالوں میں کیا گیا تھا، وہ چھن چکا ہے۔ 3 دفعہ وفاق میں حکومت ہونے کے بعد، 4 دفعہ صوبے میں حکومت ہونے کے بعد، کاش ایک ہسپتال پاکستان میں ہوتا۔ کیا میاں صاحب کہتے میں اس ہسپتال میں جاؤں گا، میں باہر ملک میں نہیں جاتا، کاش ایک ہسپتال ایسا بنا ہوتا۔ مجھے ویسے بڑا لگاؤ کے پی کے صوبے سے، مگر مجھے بتائیں کہ وہاں پر ہوا کیا ان 9 سالوں میں؟ 9 سال اگر ہمیں کے پی کے کی خدمت کو ملے ہوتے تو میں بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ ہم کے پی کے کو پنجاب سے آگے لے کے جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اگر ہمیں خیبر پختونخوا دیا ہوتا تو ہم خیبر پختونخوا کی تقدیر بدل دیتے۔ جی، لیڈر آف اپوزیشن کو یاد نہیں رہا، مسلم لیگ نون کی حکومت رہ چکی ہے خیبر پختونخوا۔ خیبر پختونخوا کے عوام آزاد فیصلے کرنے والے عوام ہیں۔ کارکردگی کرو گے تو ووٹ ملے گا، کارکردگی نہیں کرو گے تو باہر۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے جو ووٹ ڈالا ہے اس کو عزت دیں اور مان جائیں یہ بات کہ جیسی کارکردگی خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کی حکومت نے کر کے دکھائی، ایسی خیبر پختونخوا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ پاکستان کی معاشی بدحالی تاریخ میں اتنی نہیں ہوئی جتنی کہ ان 3 سالوں میں ہوئی ہے۔ جولائی 2018 میں جب ہم نے حکومت چھوڑی، اس وقت جی ڈی پی 5.8% پہ تھی۔ اسپیکر صاحب، چھوٹا سا واقعہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ دلخراش واقعہ کبھی نہیں دیکھا۔ اسد عمر اپوزیشن کے ایم این اے، ادھر پیچھے میں بیک بینچر ہوتا تھا، ادھر سے کھڑا ہوا، ایک تقریر کی میں نے، اور میں نے کہا ہماری معیشت جو ہے وہ ٹائٹینک کی طرح برفانی تودے سے ٹکرا کے ڈوبنے والی ہے۔ سر ادھر ہی فلور پہ کھڑے ہوئے اس وقت کے وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب نے کھڑے ہو کے کہا اسد صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ 1200 ارب روپے کا کورونا کا پیکج آیا، انہوں نے اناؤنس کیا، وہ بدترین غفلت، نیگلیجنس، انکمپٹنس کے نظر ہو گیا۔ سر، احساس دنیا کے 5 سب سے بڑے سوشل پروٹیکشن پروگرامز میں سے ایک، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ خصوصی ایمرجنسی ریلیف کے تحت 1.5 کروڑ پاکستانی خاندان یعنی تقریباً 9 کروڑ پاکستانیوں کو یہ امداد پہنچائی گئی۔